بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم ارسلان محمود، اور آج ہم بات کریں گے آم کے فائدے اور نقصان کے بارے میں۔ آم کا موسم پھر آ گیا۔ آم موسم گرما کا مشہور اور لذیذ ترین پھل ہے۔ یہ پھلوں کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ اس کا اصل وطن برما اور مشرقی ہندوستان سمجھے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کے آم ذائقے، خوشبو اور اپنے رنگ و روپ کی وجہ سے دنیا کے بہترین آموں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ گرم علاقوں میں پیدا ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر آم کی دو اقسام ہیں، جس میں تخمی آم اور کلمی آم شامل ہیں۔ کلمی آم دیر میں ہضم ہوتا ہے، جبکہ تخمی آم جلدی ہضم ہوتا ہے۔ آم اقسام کے اعتبار سے بہت سی قسم کے ہوتے ہیں، جن میں سندری، فجری، لنگڑا، سرولی، دسہری، غلام محمد والا، نیلم، سہارنی، لال بادشاہ، سمر بہشت، چونسا اور انور اٹول شامل ہیں۔ آم میٹھا، ملائم، خوشبودار، رس سے بھرا، نہایت لذیذ اور فرصت بخش پھل ہے۔ اپنے اپنے موسم میں ہر پھل خوب کھایا جاتا ہے، لیکن جس رغبت اور کثرت سے آم کھایا جاتا ہے، شاید ہی کوئی اور پھل کھایا جاتا ہو۔ آم ہر عمر کے افراد کا پسندیدہ پھل ہے۔ تجارتی مقاصد کے لیے آم کو مصنوعی طور پر پکایا جاتا ہے۔ آم کو پکانے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے پال یعنی گھاس میں رکھ کر پکایا جائے۔ آم صحت بخش پھل ہے۔ اس میں نمکیات، بیٹا کیروٹین اور پوٹاشیم ہوتے ہیں، جو صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پھل میں وٹامن اے اور وٹامن سی زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ آم میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیلشیم، فاسفورس، پروٹینز اور تانبا بھی پایا جاتا ہے، اور گلوکوز کی بھی کافی مقدار اس میں موجود ہوتی ہے۔ جو افراد اپنے وزن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ آم اور دودھ سے بنایا ہوا مزیدار اور فرصت بخش مینگو شیک ضرور استعمال کریں۔ مینگو شیک وزن بڑھاتا ہے۔ آم میں فولاد بھی ہوتا ہے، اس لیے آم ان افراد کے لیے مفید ہے جو خون کی کمی میں مبتلا ہوں۔ انہیں روزانہ اس پھل کا استعمال کرنا چاہیے۔ چند دنوں میں خون کی کمی دور ہو جائے گی اور چہرے پر سرخی جھلکنے لگے گی۔ پریگننسی میں بھی آم خواتین کے لیے مفید ہے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کو آم کھانے چاہیے۔ آم کھانے سے دودھ زیادہ مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ بڑی عمر کے افراد میں کیلشیم، فولاد اور فاسفورس کی کمی ہو جاتی ہے۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ روزانہ آم کا رس پئیں، جس سے ان کے اندر توانائی آ جائے گی اور کمزوری جاتی رہے گی۔ آم آنتوں اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ آم میں ایسے اجزاء بھی ہوتے ہیں جو نہ صرف ہاضمے کے نظام کو درست رکھتے ہیں، بلکہ یہ بد ہضمی اور تیزابیت کو بھی ختم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قبض یعنی کانسٹیپیشن اور بواسیر کی شکایت بھی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اس پھل کے اندر گلوٹامک ایسڈ بھی ہوتا ہے، جو دماغی خلیات کو متحرک کرتا ہے، جس سے یادداشت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے کمزور یادداشت والے افراد کے لیے آم بہت فائدہ مند ہے۔ آم قلب کو تسکین بخشتا ہے، اور یہ کولیسٹرول کی بلند سطح کو کم کرتا ہے۔ آم قلب کے دیگر امراض میں بھی فائدہ مند ہے۔ اس پھل کے استعمال سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ اس پھل کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اس پھل کے اندر موجود وٹامن اے بینائی یعنی نظر کو تیز کرتا ہے، آنکھوں سے بہتے ہوئے پانی کو روکتا ہے اور خراش کو ختم کرتا ہے۔ اس وٹامن سے آنکھوں کی وہ بیماری بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے جس کے سبب رات کو دکھائی نہیں دیتا۔ اس بیماری کو شب کوری کہتے ہیں۔ آم کو بعض قسم کے سرطان یعنی کینسر سے نجات حاصل کرنے کے لیے مفید قرار دیا گیا ہے۔ حالیہ تحقیق کے مطابق آم میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ اجزاء بڑی آنت یعنی لارج انٹسٹائن اور چھاتی، خون
اور مثانے کے غدود کے کینسر کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جسم سے زہریلے مادے اور سرطان یعنی کینسر کے خلیات ختم کرنے کے لیے بلو بیری، آم، اناناس اور دیگر پھلوں پر تجربات کیے گئے، جس میں آم کو دیگر پھلوں کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند پایا گیا۔ آم میں پایا جانے والا کیمیائی مادہ پولی فینول پروسٹیٹ گلینڈ کے سرطان یعنی کینسر کو ختم کرنے میں بھی مؤثر ثابت ہوا ہے۔ آم کا استعمال پھتری کو بھی ختم کرتا ہے۔ آم میں موجود قدرتی اجزاء جلدی بیماریوں سے حفاظت کا نہایت مؤثر ذریعہ ہیں۔ آم میں وٹامن ای کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے۔ یہ وٹامن ای جلد کو خوبصورتی اور چہرے کو شادابی بخشتا ہے۔ یہ بالوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ کچا آم بھی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ کچے آم میں وٹامن B1 اور وٹامن B2 پکے ہوئے آم کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ کچے آم کو ابال کر اس میں چینی اور تھوڑا نمک ملا لیں اور ان کو گرائنڈنگ مشین میں ڈال کر پیس لیں۔ اس طرح کچے آم کا اسکواش تیار ہو جائے گا۔ یہ اسکواش لو لگنے سے محفوظ رکھتا ہے اور اگر لو لگ جائے تو یہ اسکواش لو کے اثرات کو ختم کرتا ہے۔ یہ اسکواش جگر کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور صفراوی خرابیوں کو دور کرنے میں بھی اچھا ثابت ہوا ہے۔ کچے آم سے اچار، چٹنیاں اور اسکواش تیار کیے جا سکتے ہیں۔ کچے آم میں وٹامن سی کی مقدار کافی ہوتی ہے جو خون کے امراض کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ خون کی نالیوں کی لچک میں بھی اضافہ کرتا ہے اور خون کے نئے خلیات بنتے ہیں۔ کچا آم تبدک، ہیضے اور پیچش کے خلاف جسم میں مزاحمت کرنے والی قوت کو بڑھا دیتا ہے۔ آم سے مربا بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ مربا مقوی ہوتا ہے۔ گرمی اور حبس کے دنوں میں اسے استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ آم کے پتے، چھال، گوند اور گٹلی دوا کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ پتے ذیابیطس کے مریضوں میں فائدہ کرتے ہیں، جبکہ آم کی چھال قابض ہونے کی وجہ سے لیکوریا یعنی کہ پانی کی شکایت اور آنتوں اور یوٹرس کی تکالیف، پیچش اور خونی بواسیر ختم کرنے میں بہتر دوا سمجھی جاتی ہے۔ آم کی گٹلی بھی قابض ہوتی ہے اور اس میں گیلک ایسڈ ہوتا ہے۔ اس سے یہ کثرت حیض یعنی مینوررجیا، پرانی پیچش، اسہال، بواسیر، لیکوریا کو ختم کرنے میں فائدہ مند ہے۔ آم کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اس لیے اسے زیادہ مقدار میں نہیں کھانا چاہیے۔ اعتدال میں کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ کچا آم کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے ورنہ گلے میں خراش، پیٹ میں درد یا بدہضمی کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ آم بچوں بڑوں کا پسندیدہ پھل ہے۔ آم ایک صحت بخش اور لذیذ ترین پھل ہے جو اپنے رنگ اور ذائقے کی وجہ سے نہ صرف بر صغیر بلکہ دنیا کے ہر ملک میں بڑی رغبت کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی حکیم ارسلان محمود کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔